ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، آپ کے سایہ رحمت میں دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی آنا چاہتا ہے، تو اب اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ تم فرما دو کہ مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو دنیا میں تو وہ سب کے لیے رحمت ہیں ہی، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے تو آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کی رحمتوں سے حصہ نصیب فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے جو ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے، یہی وہی ملی ہے کہ تمہارا خدا نہیں ہے مگر ایک اللہ، تو یہ تو صرف توحید کی بات ہوئی، حالانکہ آپ توحید کے ساتھ رسالت بھی لے کر کے آئے، قیامت، تقدیر، عذاب، ثواب، بہت سارے عقائد ہمارے مذہب کے اندر شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تو صرف توحید کا ذکر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء کرام نے کئی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو گفتگو چل رہی ہے، جو خطاب ہے، وہ مشرکین سے ہے، اور ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا مسلمانوں کا، وہ سب سے بڑا جھگڑا توحید اور شرک کا جھگڑا تھا۔ وہ لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، کئی جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ یعنی میں بہت سارے اور بھی چیزیں لے کر کے آیا ہوں، لیکن ابھی سب سے ضروری اور اہم چیز تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس لیے آپ نے صرف توحید کو بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت اور دیگر عقائد اور احکام سب توحید کے بعد توحید کی فرع ہیں۔ جب انسان توحید کو مان لے گا، اللہ کو ایک مان لے گا، تو پھر اس کے بعد میں باقی عقائد اور احکام کو بھی تسلیم کر لے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ میری طرف یہ وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں ہے مگر ایک اللہ، یعنی ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد میں تم رسالت بھی مانو گے، قیامت بھی مانو گے، عذاب اور ثواب سب مانو گے۔ اس لیے یہاں پر صرف اس کا ذکر کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اور اگر پھر وہ منہ پھیریں تو فرما دو کہ میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا ہے برابری پر۔ یعنی ان کو ایمان کی جب دعوت دی گئی تو ایمان کی دعوت کے بعد میں تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا، لیکن اگر وہ ایمان کی دعوت قبول نہ کریں تو میری طرف سے ان سے کہہ دو کہ اعلان جنگ قبول کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تم سے اعلان جنگ کیا ہے، اس سے خبردار کر رہا ہوں، یعنی فوراً تم سے جنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم کو ابھی مہلت ہے، ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ اور آگے جو یہ فرمایا گیا نا کہ میں کیا جانوں کہ کیا پاس ہے یا دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا میں کیا جانوں کہ وہ پاس ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یا تو قیامت ہے، یعنی قیامت پاس ہے یا دور ہے، اور یا پھر اس سے مراد دنیا میں عذاب کا نزول ہے، یعنی عذاب تم پر ابھی آئے گا کہ تاخیر سے آئے گا، میں کیا جانوں۔ یعنی میں اپنی طرف سے نہیں جانتا ہوں، یا اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت چونکہ اچانک آئے گی
بتانے سے ان کو منع کیا نہ تھا ابھی، تو اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے بارے میں تم پوچھتے ہو، میں اپنی طرف سے قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کے اعتبار سے میں جانتا ہوں۔ اور وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر آسمانی عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جانوں کہ وہ ابھی آئے گا کہ بعد میں آئے گا۔ تو اس طرح یہاں پر فرمایا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی آیات میں جیسا کہ یہاں فرمایا میں کیا جانوں، تو وہابیہ وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیوں فرماتے میں کیا جانوں؟ اصل میں قرآن مقدس کا صحیح معنی سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت ہی کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ وَإِنْ ادری ہے، ادری یہ درایت سے بنا ہے، اور درایت کا مطلب ہوتا ہے اندازے اور قیاس سے جاننا۔ درایت کا معنی ہوتا ہے اندازے اور قیاس سے جاننا۔ تو وَإِنْ ادری کا معنی ہوا میں کیا جانوں، یعنی میں اندازے سے نہیں جانتا ہوں، میں قیاس سے نہیں جانتا ہوں، بلکہ میں اللہ کے دینے سے میں جانتا ہوں۔ تو لوگوں نے وہابیوں نے یہاں پہ جب تفسیر کی تو معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ سرکار خود ہی فرما رہے ہیں میں کیا جانوں۔ اگر اس آیت کا اگر یہی معنی لیا جائے کہ میں کیا جانوں کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، تو دوسری جو آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ علم غیب عطا فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نہیں جانتے تھے سب رب نے سکھا دیا، ان کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو قرآن کی کبھی بھی کسی آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو آگے پیچھے جو اس طرح کی آیات ہیں سب پر نظر ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ اگر یہاں پہ آپ کہیں گے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے، اور دوسری آیات میں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا، پھر کوئی پوچھے گا کافر آپ سے کہ تم مسلمانوں کا قرآن تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں آیتیں، اور تمہارا قرآن جو ہے ایک جگہ کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے، تو پھر آئیں بائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بہتر یہی ہے قرآن کی وہی تفسیر صحیح طور پر کی جائے کہ جس سے قرآن کی آیات میں تضاد اور اختلاف کوئی کافر نہ سمجھے، بلکہ صحیح معنوں میں یہاں پہ مراد یہی کہ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا لہذا میں اس بات کو جانتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اس کے بعد میں کہ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی تم جو یہاں پیچھے جو فرمایا گیا تھا نا کہ میں کیا جانوں، اب یہاں پہ فرمایا جا رہا تم اخلاص کے ساتھ میں عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور تم دل میں جو ریاکاری اور نفاق کو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے میرے محبوب کی شان میں تم کھلم کھلا جو بکواس کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جو تم اپنے دلوں میں بغض رکھ رہے ہو یا تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گرو گھنٹالوں کے ساتھ میں جو گفتگو کر رہے ہو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گرفت کرے گا تو ایک ہی بار میں تم کو عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں دین کا پیغام اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، کسی دیوبندی وہابی کا نہ تو نام لیا جائے نہ ان کا رد کیا جائے، میں آپ سے صرف ایک بات کہہ کر کے آگے گزر جاؤں گا کہ جب قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں گمراہوں کی، اس طرح کی آیتیں آتی ہیں وہ سب کھل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم غیب کا دیگر چیزوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی گمراہیت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کی گمراہیت کو اجاگر کریں تو ہم کو اگر منع کیا جائے تو یہ سیدھی سیدھی بے وقوفی اور کم عقلی کی بات ہوگی۔ لہذا جب وہ گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں لکھ کر کے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے دینی محفلوں کے اندر ہم ان کی گمراہیت کو اجاگر کریں۔ آگے ارشاد ہوا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانا۔ یعنی یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں ابھی عذاب نہیں آ رہا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے، تو عذاب کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارا امتحان ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک وقت کے لیے مہلت دینا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کا نظام ابھی باقی رکھنا ہے۔ اگر فوراً تم کو عذاب آئے سب کو ہلاک کر دیا جائے تو رب کی یہ مرضی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اس لیے مؤخر کیا تاکہ کچھ دن تم دنیا کا فائدہ اٹھا لو۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی آدمی جہنم کے بڑے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے بھی ایک عذاب کے لیے وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے تاکہ جتنے گناہ اس کو کرنا ہے وہ کر لے سب، تاکہ پوری سزا اس کو آخرت کے اندر دی جائے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے
کہ ان سے عذاب کے نازل کرنے کا وقت چھپا کر کے رکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال کی آزمائش ہو کہ وہ کفر میں ڈٹے رہتے ہیں یا ایمان لے آتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں مہلت دے، مال بھی آ رہا ہے، تندرستی بھی مل رہی ہے، تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہو۔ تو ایک بار کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا، یہ بلکہ بنی اسرائیل کی بھی ایک روایت میں ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے کہا تھا، اے اللہ میں گناہ کرتا ہوں، مجھے سزا تو ملتی نہیں ہے، حالانکہ تیرا فرمان ہے کہ گناہوں پہ سزا ملتی ہے۔ تو اللہ نے اس زمانے کے وحی پر نازل فرمائی کہ اس سے جا کے کہہ دو تمہیں سزا ملتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے، اس لیے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اس کی نوست کی وجہ سے تم کو عبادت میں جو لذت ملنا چاہیے اس لذت کو میں تم سے لے لیتا ہوں، تو یہ میرا عذاب ہی تو ہے تمہارے اوپر۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ مہلت دے تو مہلت پہ اترانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے یہ مہلت دینا امتحان اور آزمائش کے طور پر ہے۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی نے عرض کی، اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بعد میں دعا فرمائی، اللہ میرے لائے ہوئے پیغام کے لوگ منکر ہیں، ان کے اور میرے درمیان عذاب نازل فرما کر کے فیصلہ فرما دے۔ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، اے اللہ عذاب بھیج کر کے ان کا فیصلہ فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان پر عذاب ایسا نازل کیا۔ ایک بار مکہ میں قیس سالی کا عذاب نازل ہوا، اس کے بعد میں پھر بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے 70 کفار کو قتل کیا گیا اور بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔ ایک مہلت زمانے کے لیے ان کو مہلت دی گئی اور جب مہلت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھو اللہ نے مہلت دی، کیا فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک مہلت نہیں دی؟ اور نمرود کو کتنے زمانے تک مہلت دی؟ شداد نے اپنی جنت بنا لی، کتنی بڑی مہلت اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے، لیکن جب پھر گرفت کرتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا ہے، اس کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ یہ سورہ انبیاء تھی، وہ یہیں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اس کی تفسیر آئندہ بیان کی جائے گی۔